میں کوئی مطلب بے ادبی کرنا نہیں ہے۔ ایک جنازہ آیا ہمارے ہاں، خاندانی سید، ظاہراً مجھے جو یاد آ رہا ہے رضوی سید تھے، خاندانی، ان کے خاندان کی تاریخ ہے۔ کہنے لگے حضور، ان کے بیٹے اور بھائی نے آ کر مجھے کہا حضور یہ میرے والد، اور ایک نے کہا یہ میرے بھائی، یہ گزشتہ 1 سال سے اللہ کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، صرف امام حسین کو مانتے تھے، باقی کسی کو نہیں مانتے تھے۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے تھے؟ کہنے لگے نہیں، بہترین بزنس مین تھے، بہترین تاجر تھے، بہترین دماغ تھا ان کا، ذہین ترین افراد میں سے تھے، ہوشیار ترین افراد میں سے تھے۔ میں نے کہا کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟ کہنے لگے نہیں، یہ بہترین موحد تھے، نماز پڑھتے تھے، مسلمان تھے، مگر 1 سال سے اسلام کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، صرف امام حسین پر بھی معاذ اللہ احسان کر رہے تھے انہیں مان کر کہ امام حسین نے تاریخ میں قربانی بڑی دی ہے، صرف میں حسین کو مانتا ہوں۔ یہ بھی جیسے احسان کر رہے ہیں امام حسین پر، بعض لوگ احسان کرتے ہیں اس طرح سے اہل بیت کے اوپر۔ تو کیا حکم ہے ان کے غسل و کفن کا اور جنازے کا؟ میں نے کہا جی میں تو ان کا نہ جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ میں نے اس وقت میں پوچھا اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، جی میرے لیے کیا شرعی حکم ہے، میں ایک پیش نماز کے حیثیت سے میں کیا کروں؟ تو ایسا شخص جو سمجھ کے، جان کے، اپنی عقل و فہم کے بعد کسی چیز کا، اسلام کا انکار کر رہا ہو، وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ حکم اس کا شرعی فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص کافر ہو جائے، ایسا ممکن ہے کوئی شخص مشرک ہو جائے۔ حضرت آیت اللہ دستغیب نے سچے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک خاتون جس کا دم نکل رہا تھا، احتضار کے عالم میں تھی، اسے تلقین پڑھائی جانے لگی، کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا کہو محمد رسول اللہ، اس نے کہا محمد رسول اللہ، کہا کہو علی ولی اللہ، کہنے لگے نہیں کہوں گی۔ ساری زندگی علی ولی اللہ پکارتی رہی، ساری زندگی ماتمی اور عزادار تھی، مولا علی کی چاہنے والی تھی، کہنے لگی نہیں کہوں گی۔ بہت سمجھایا کیا کر رہی ہو یہ؟ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے تم نے کلمہ پہلا بھی پڑھا ہے، دوسرا بھی رسالت کا اقرار کیا، مولا کی ولایت کا اقرار کرو۔ حضرت آیت اللہ دستغیب شہید محراب اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، اس نے مولا کے کلمہ، مولا کی ولایت کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا کرنا تھا، وہ کچھ افاقہ ہو گیا، اس کو ٹھیک ہو گئی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے عزیز و اقارب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا بھائی، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں جب مولا کی ولایت کا اقرار تم سے لیتے تھے تو تم جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کہنے لگے تمہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ایک گلدان ہمارے میراث میں چلا آ رہا ہے، جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پردادا سے، پھر ان سے پہلے تھا، پھر ان سے پہلے تھا، اور وہ قیمتی کروڑوں کا، لاکھوں روپے کا قیمتی چیز ہے، عتیقہ ہے، یعنی نایاب چیز ہے، وہ میرے پاس آئی ہے، میرے دادا کے پاس سے، میرے باپ کے پاس سے۔ جب تم کہتے تھے نا کہو علی ولی اللہ، تو شیطان اسے اٹھا کے کہتا تھا اگر علی ولی اللہ کہو گے تو اسے توڑ دوں گا۔ تو میں تمہیں تھوڑی کہتی تھی نہیں پڑھوں گی، میں اسے کہتی تھی نہیں پڑھوں گی، اور میں نے نہیں پڑھا، کہیں وہ میرا گلدان نہ توڑ دے۔ یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعات تصوراتی نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص مدتوں اللہ رسول اور اہل بیت سے وابستہ رہے، اور آخری وقت میں اس کا ایمان سلب ہو جائے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ لہٰذا مومن کو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہتا ہو، نہ اپنے اعمال پہ گھمنڈ کر کے امید لگائے بیٹھا ہو، اور نہ ہی اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر نا امید ہو جائے اللہ کی بخشش سے اور شفاعت اہل بیت سے۔ درمیانی کیفیت میں گناہوں کا احساس بھی برقرار رہے، اور رسول اللہ اور ائمہ اہل بیت کی شفاعت کی امید بھی رہے۔ ایسے ممکن بھی ہے۔ آپ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے پر جائیں تو یہ بڑی بڑی گاڑیوں کا آپ کے برابر سے تیز رفتاری کے ساتھ گزرنا، ایک لمحے کی آپ کی غفلت پر ایک بڑے حادثے کا ہو جانا، یہ آپ کو خوف لاحق رہتا ہے اس روڈ کے اوپر کہ ذرا سی اونگ آئے گی ہم کسی گاڑی میں جا کے لگیں گے، ذرا سی اونگ آئے گی ہم کسی کھائی میں جا کر گریں گے، یہ خوف لاحق رہتا ہے۔ اسی وقت میں کلومیٹروں کا کم ہونا امید بھی دلا رہا ہوتا ہے کہ اب آ گیا حیدرآباد، اب آ گیا حیدرآباد، اب پہنچنے والے ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں امید بھی ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں خوف بھی ہوتا ہے۔
تو مومن کے لیے معصوم